Why did Allah use the plural objective pronoun for himself at often places? جب میں آپ کے لیے مزید آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اور قرآن مقدس کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنا کام، اپنی بات جب مکمل فرماتا ہے، متکلم کا جب صیغہ استعمال فرماتا ہے تو کبھی صیغہ واحد میں اپنی بات کو مکمل فرماتا ہے اور کبھی صیغہ جمع میں اپنی بات کو مکمل فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صیغہ واحد میں اپنی بات کو مکمل فرماتا ہے تو وہ انداز بیان اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا انی انا ربک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کا بیان فرما رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صیغہ جمع میں نہیں بلکہ صیغہ واحد میں فرمائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ جمع کا استعمال کیوں فرمایا؟ تو ان دونوں آیات سے میری اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب صیغہ واحد کا استعمال فرماتا ہے تو وہ انداز بیان اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مکمل فرمانے کے لیے صیغہ جمع کا استعمال فرماتا ہے اور اپنے آپ کو میں کہنے کی بجائے ہم کہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں کس چیز کے اترنے کا ذکر کیا گیا؟ یقیناً قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فعل انزال قرآن کا بیان فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو میں نے اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات صیغہ واحد میں نہیں بلکہ صیغہ جمع میں بیان فرمائی۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صیغہ جمع کا استعمال فرماتا ہے تو اس سے بیان کو مزید اسٹرینتھ مل جاتی ہے، بیان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بیان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بڑھانا مقصود کیوں ہوتا ہے کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اتارا اور جس کی حفاظت کے بارے میں وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم کرنے والے ہیں، وہ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے قرآن کے منکرو، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جو اس میں تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چاہیں تو قیامت تک الٹے بھی لٹک جائے تو اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ لفظ ہم کے ذریعے قرآن مقدس کی شان کو، اس کی عظمت کو، اس کی حفاظت کو، اس کی محفوظیت کو، اس کی سالمیت کو وہ قوت دے رہا ہے اور گویا کہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے قرآن کے تحریف شدہ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا تو صیغہ واحد کا استعمال نہیں فرمایا، صیغہ جمع کا استعمال فرمایا۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، جب مقصد آپ کی شان کو بلند کرنا ہوگا تو میں صیغہ واحد کا استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں بڑے بڑے کذاب پیدا ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جو آپ کی شان کو گھٹانا چاہیں گے، جو آپ کی شان کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اے محبوب، میں نے آپ کی شان کو بڑھایا اور اس پر رفعنا کی مہر ثبت کی اور گویا کہ یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے محبوب کی شان کو مٹانے والوں، اے میرے محبوب کی شان کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، تم قیامت تک کوششیں کرتے رہو، تم خود مٹ جاؤ گے، تم خود فنا ہو جاؤ گے، میرے محبوب کا ذکر بلند سے بلندر ہوتا چلا جائے گا۔